9 ذوالحجہ کو آفتاب طلوع ہو جانے کے بعد میدان عرفات کو حاجی چلیں گے، دل کو غیر سے پاک صاف کر کے اور یہ سوچتے ہوئے نکلیں گے کہ آج وہ دن ہے کہ بہت سے خوش بختوں کا حج مقبول ہوگا اور بہت سے لوگ ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے۔ جو آج کے دن محروم رہا وہ واقعی محروم ہی ہے۔ راستہ بھر لبیک پڑھیں گے اور اپنی دنیاوی و دینی مرادوں اور اپنے حج کی مقبولیت کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ میدان عرفات میں پہنچ کر اپنے معلم کے خیمے میں اتر کر ٹھہریں گے۔ دوپہر تک زیادہ وقت رونے اور گڑ گڑانے میں گزاریں گے اور لبیک و درود شریف و کلمہ توحید و استغفار پڑھتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن سب سے بہتر وظیفہ میرا اور دوسرے نبیوں کا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ زندہ ہے، وہ نہیں مرے گا، اس کے قبضے میں سب بھلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ دوپہر ڈھلتے ہی ظہر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ ظہر کے فرض پڑھنے کے فوراً بعد تکبیر ہوگی اور عصر کی نماز پڑھائی جائے گی۔ یہ ظہر و عصر ملا کر ظہر کے وقت میں پڑھنا جبھی جائز ہے کہ نماز یا تو سلطان اسلام پڑھائے یا اس کا نائب میدان عرفات میں۔ جس نے ظہر اکیلے یا اپنے خاص جماعت سے پڑھی اس کو اس وقت سے پہلے عصر پڑھنا جائز نہیں، بلکہ وہ ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھے گا۔ بہار شریعت، نماز کے بعد فوراً موقف کو روانہ ہو جائیں گے حاجی۔ موقف وہ جگہ ہے کہ نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک وہیں پر کھڑے ہو کر ذکر الہی اور دعا مانگنے کا حکم ہے۔ اگر ہجوم اور اپنی کمزوری کی وجہ سے موقف میں نہ جا سکیں گے حاجی تو اپنے خیمے میں ہی لبیک پڑھنے اور ذکر و دعا میں آفتاب ہونے تک مشغول رہیں گے۔ اور حاجیوں سے گزارش ہے کہ خبردار، اس قیمتی اور انمول وقت کو برباد نہ کریں، بلکہ آنکھیں بند کیے گردن جھکائے دعائیں مانگیں، ہاتھ آسمان کی طرف سر سے اونچا اٹھا کر پھیلائیں، تکبیر و تحلیل اور لبیک و دعا اور توبہ استغفار میں ڈوب جائیں اور خوب روئیں، اور رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت ہی بنائیں، اور انتہائی کوشش کریں کہ ایک قطرہ آنسو آنکھ سے ٹپک جائے۔ یہ مقبولیت کی نشانی ہے۔ سورج غروب ہو جانے کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کی روانہ ہو جائیں گے اور پورے راستے میں لبیک اور ذکر و دعا اور تکبیر کثرت سے بلند آواز سے پڑھتے رہیں گے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا کی نیت سے پڑھیں گے، پھر مغرب کے بعد فوراً ہی عشاء پڑھیں گے۔ اس کے بعد مشعر الحرام کی مقدس پہاڑی یا اس کے قرب میں یا پورے میدان میں وادی محشر کے سوا جہاں چاہیں ٹھہریں اور لبیک اور تکبیر و تحلیل میں خوب رو رو کر مشغول رہیں، اور صبح صادق کے طلوع ہونے سے اجالا ہو جانے تک یہ وقت بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں ذکر و دعا سے غافل نہ رہو۔ مزدلفہ ہی سے تینوں جمروں پر مارنے کے لیے کنکریاں بھی لے لیں۔ یہ کنکریاں کھجور کی گٹھلی کے برابر چن لیں اور ان کو 3 مرتبہ دھو لیں، اور طلوع آفتاب میں جب 2 رکعت پڑھنے کے وقت باقی رہ جائے تو مزدلفہ سے منا کو روانہ ہو جائیں اور منا پہنچ کر جمرۃ العقبہ کو سب سے پہلے جائیں اور اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ منا داہنے ہاتھ پر اور کعبہ بائیں ہاتھ کی طرف ہو۔ اب 5 ہاتھ کی دوری سے 7 کنکریاں جدا جدا چٹکی میں لے کر داہنا ہاتھ خوب اٹھا کر جمرے کو ماریں۔ کنکری مار کر قربانی کریں، مگر خوب سمجھ لیں کہ یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو بقرعید میں ہوا کرتی ہے، بلکہ یہ حج کا شکرانہ ہے۔ قربانی کے بعد مرد سر مڈائیں یا بال کتروائیں۔ عورتوں کو بال مڈوانا حرام ہے۔ 1 پورے کے برابر سر کے بال کٹا دیں اور احرام اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، اور افضل یہ ہے کہ آج 10ویں ذی الحجہ ہی کو مکہ جا کر طواف زیارت جو فرض ہے کر لیں، مگر 10ویں کو یہ طواف نہ کر سکیں تو 11 اور 12 ذی الحجہ کو منا میں ہی رہیں، اور سورج ڈھلنے کے بعد دونوں روز تینوں جمروں کو 7 کنکریاں مارتے رہیں۔
12ਵੀं ज़िलहज्जा को कंकरियां मारकर गुरूब आफताब से पहले पहले मिना से निकलकर मक्का को रवाना हो जाओ और जब वादी मुहसिब में जाओ तो जन्नतुल मुअल्ला के करीब पहुंचो तो सवारी से उतरकर या सवारी पर ही ठहर कर दुआ कर लो। अब मक्का में जब तक क़याम रहे अपने और अपने माँ बाप की, अपने उस्तादों, अपने पीरों और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रोज़ाना उम्रे अदा करते रहो। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें और हमें अल्लाह तबारक व तआला हज की सआदतैन से नवाजे। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। न जाने किसके आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले।